اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو اگرچہ ہماری مختلف موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس سلسلے میں ہم آج 28ویں نشست میں موجود ہیں. آج ہم نبوت کے عنوان سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور خاص اس اعتبار سے کہ آہستہ آہستہ ہم ایام عزا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس یقیناً ایام عزا میں جو موضوعات موجود ہیں جس پر آپ لوگوں نے بھی تیاری کی ہوگی، تو یقیناً اس کو مجموعی طور پر اگر کسی ایک کلمے میں ادا کرنا چاہیں تو وہی ہدایت ہے، کہ ہدایت انسانی کے لیے یقیناً یہ تمام کے تمام امور انجام دیے جا رہے ہیں. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ نبوت کے باب میں چند چیدہ نکات پہلے بیان کر لیے جائیں تاکہ آگے کے مطالب ہمارے آسان ہو سکیں. تو ہمارے آج کے درس میں نبوت کے عنوان سے جو ہم مطالب بیان کریں گے، ان میں سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہدایت کا عنوان سے اللہ رب العزت نے مخلوقات کے لیے انتظام فرمایا ہے، اور پھر اس کے لوازمات، اور خاص طور پر اس ہدایت کی ضرورت کیا ہے. ساتھ ہی انشاءاللہ آج کے درس میں ہم انبیاء اور رسولوں کے جو طبقات ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے، چاہے وہ گفتگو امامت کی گفتگو ہو یا وہ گفتگو نبوت کی گفتگو ہو، گفتگو کا آغاز نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک اہم ترین موضوع پر بات نہ کی جائے، اور وہ موضوع ہے قاعدہ لطف. قاعدہ لطف کیا ہے؟ قاعدہ لطف یعنی کہ کیا، کون سا قاعدہ، کس انداز سے اس کو سننا، اس پر بات کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک قاعدہ لطف ہمارے ذہنوں میں روشن نہ ہو، تب تک ہم ہدایت کے عنوان سے کسی بھی بحث کو کما حقہ ادا نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر میں اپنی اسکرین بھی شیئر کیے دیتا ہوں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان موضوعات کو ہم لے کر چل سکیں گے. قاعدہ لطف کیا ہے؟ قاعدہ لطف یعنی بندوں کے فائدے کے لیے اصلاح کا انتخاب. قاعدہ لطف اصلاً عقلی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور متکلمین زیادہ تر استدلال قائم کرتے ہیں اسی قاعدہ لطف سے. کون سے قاعدے سے؟ قاعدہ لطف سے متکلمین اپنے کلام میں استدلال، اپنی دلیل کو قائم کرتے ہیں اسی قاعدے سے.
جو کہ قاعدہ لطف کہلاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام موضوعات جو کہ متعلق ہیں ہدایت سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے کی جا رہی ہو، یہ تمام کے تمام موضوعات اس انداز سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ہدایت بشری کی ضرورت اور خاص اس میں وحی کی اہمیت اور وحی کی کیفیت جو کہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے اس میں وقت ملے گا ہم اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت کی گفتگو شروع نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ جب تک ہم قاعدہ لطف پر بات نہ کر سکیں۔ قاعدہ لطف یعنی بندوں کے فائدے کے لیے اصلاح کا انتخاب۔ ایک جملے میں اس سے مختصر تعریف ممکن نہیں ہے۔ قاعدہ لطف یعنی کہ کیا؟ یعنی جو کہ عقلی دلیلوں میں سے ایک دلیل قرار پاتی ہے لطف، یہ ایک کلامی اصطلاح ہے۔ کلامی اصطلاح یعنی علم کلام میں جب کبھی بھی اس موضوع پر بات کی جاتی ہے تو قاعدہ لطف سے آغاز کیا جاتا ہے، اور متکلمین اس قاعدے سے اپنی دلیل کو مزید قوت بخشتے ہیں۔ چنانچہ عقلی دلیلوں میں سے ایک دلیل قرار پاتی ہے قاعدہ لطف۔ یہ قاعدہ جس خاص صفت سے پروردگار عالم کی اس خاص صفت کو موضوع سخن قرار دیتا ہے وہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، یعنی کہ خدا کی کچھ صفات خود صفات ذاتی ہیں اور کچھ صفات فعلی ہیں۔ تو یہ جو لطف ہے یہ خدا کے فعلی صفات سے متعلق ہے، یعنی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ اس کی تعریف اگر کی جائے تو کچھ اس انداز سے کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ فعل خدا بندی ہے تو کون سا فعل کہا؟ وہ فعل جسے پروردگار مکلفین کی طرف نسبت دے کر انجام دیتا ہے وہ لطف کہلاتا ہے۔ پروردگار عالم متکلف یعنی کہ جو مکلف ہے، مکلف یعنی جس پر تکلیف شرعی ہے، جس کو پروردگار نے مسئول قرار دیا ہے، اس پر کچھ ذمہ داری کو ڈالا ہے، اس پہ کچھ تکلیف شرعی کو واجب کیا ہے، تو اس سلسلے میں پروردگار کا جو فعل جو کہ مکلفین کے طرف نسبت دے کر اس نے انجام دیا ہے یہ لطف کہلاتا ہے۔ حضرت علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ قاعدہ لطف، شیخ طوسی سے ہم پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ شیخ طوسی نے اس کی جو ڈیفینیشن دی تھی، بہت بڑا نام ہے شیخ طوسی کا، فرماتے ہیں کہ لطف وہ عنایت خدا بندی ہے کہ جو انسان کو ایسے عمل کی ترغیب دلاتا ہے جسے انجام دینا ضروری ہو، یعنی کہ وہ خدا عنایت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ جو انسان کو کسی ایسے عمل کی طرف ترغیب دے جس کا انجام دینا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اور پھر اس عمل کے انجام دینے میں انسان کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ اگر یہ مدد نہ ہو تو انسان کے لیے اس کام کا کرنا ممکن نہیں۔ حضرت شیخ طوسی نے لطف کو اس انداز سے بیان فرمایا، یعنی سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ انسان کو اس عمل کے انجام دینے کی ترغیب دلاتا ہے جس کا انجام دینا ضروری ہے۔
اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کا انجام دینا ضروری ہے۔ اور پھر ذیل میں دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کام کو انجام دینے میں بندے کی مدد کرتا ہے، اور وہ مدد ایسی مدد ہوتی ہے کہ اگر یہ مدد نہ ہو تو انسان کے لیے اس کام کا کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر! ایک طرف ہدایت کرتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے، اس کا انجام دینا ضروری ہے، اور دوسری طرف جب اس کام کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو پروردگار اس کام میں مدد بھی فرماتا ہے۔ یہ قاعدہ لطف کے ذیل میں شیخ طوسی کا بیان تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ لطف ہی ہے کہ جو انسان کو ایسے عمل کے انجام دینے سے روکتا ہے کہ جس سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ دونوں کام کرتا ہے کہ انسان کو ترغیب بھی دلا رہا ہے اور انسان کو برے کام سے روک بھی رہا ہے، یہ بھی لطف ہے۔ بس اب اگر یہاں تک کی گفتگو سمجھ چکے ہیں تو بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھیں کہ دیگر متکلمین نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دیگر متکلمین اس عنوان سے جب لطف کو دیکھتے ہیں، قاعدہ لطف کے باب میں بات کرتے ہیں تو کچھ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ لطف کی پھر مزید دو قسمیں ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں لطف کی قسموں کی بات کروں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً پروردگار عالم نے یہ جو انسان کو اس عالم اسفل میں بھیجا ہے، یہ خود ایک موضوع ہے کہ اس عالم اسفل میں بھیجا ہی کیوں ہے۔ یقیناً اس عالم میں ہم کسی خاص مقصد کے تحت آئے ہیں، ابھی وہ بیان نہیں کر رہا، صرف سوال قائم کر کے چھوڑ رہا ہوں کہ یقیناً اس عالم میں جہاں ہم موجود ہیں ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، یہاں ضرور ہیں مگر یہاں کے لیے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوٹ کر تو وہیں جایا جاتا ہے کہ جہاں سے آیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اصلاً اس مقام کے لیے ہیں ہی نہیں، کسی اور مقام کے لیے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر اس مقام پہ آئے کیوں ہیں؟ یہ سوال ضرور ذہن میں رکھ کے اب یہاں سے بات کو سمجھنا شروع کیجئے گا کہ یقیناً کوئی اہم کام ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ آئیے، لطف کی قسمیں کتنی ہیں؟ کہا دو قسمیں ہیں، ایک لطف مقرب ہے اور ایک لطف ماحصل، یعنی کہ لطف کی بھی پھر دو شاخیں نکل آتی ہیں، ایک لطف مقرب اور ایک لطف ماحصل۔ لطف ماحصل کیا ہے؟ لطف ماحصل یہ ہے کہ ذات باری تعالی ان مقدمات کو انجام دے کہ جن پر خلقت کے ہدف کا پورا ہونا موقوف ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں تخلیق فرمایا، اس عالم اسفل میں رکھا، تو آخر اس کا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف اس عالم میں یہ ہے کہ ہم اپنے کمال کی طرف رشد کر سکیں، آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف بڑھ سکیں، اس کمال کی طرف جہاں پروردگار عالم ہمیں بھیجنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر جا رہا، چاہتا یہ ہے کہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، اپنے اختیار سے اس کمال کی طرف جایا جائے۔ تو یقیناً لطف ماحصل کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ وہ شاخ ہے کہ جو کہ ان لوازمات سے متعلق ہے کہ خدا ان مقدمات کو انجام دے کہ جن پر خلقت کے ہدف کا پورا ہونا موقوف ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے حق میں ان امور کو انجام نہ دے تو کار خلقت لغو اور بیہودہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی کار خلقت ہی لغو ہو جائے گا اور بیہودہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس قدر اہم ہے یہ قاعدہ، یہ لطف کہ جو کہ پروردگار عالم انجام دے رہا ہے۔ لطف مقرب کیا ہے؟ کہا لطف مقرب یہ ہے کہ وہ امور جنہیں خداوند متعال اپنے بندوں کے لیے انجام دیتا ہے اور ان کے سائے میں تکلیف کا ہدف پورا ہوتا ہے۔
یہ لطف مقرب ہے. یعنی پروردگار ایک ایسے عمل کو انجام دے رہا ہے کہ جس کے سائے میں تکلیف کا ہدف مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے. آئیے یہاں سے بات کو اس قدر آسان کر دوں کہ اگر ایک بچہ بھی یہاں سے گفتگو کو سنے تو اس کو سمجھ جائے. یہ لطف مقرب کیا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں میں ان بچوں کو کہ جو کہ دودھ نہیں پیتے، آپ ان کو دودھ کا گلاس پیش کرتے ہیں لیکن بچہ جان چراتا ہے اور دودھ سے بھاگتا ہے. تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ماں چاکلیٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا اگر یہ دودھ کا گلاس تم نے پی لیا تو تمہیں یہ چاکلیٹ ملے گی. بچے کی نگاہ چاکلیٹ پر ہوتی ہے اور گٹاگٹ دودھ پی جاتا ہے. اب ذرا رک کر یہاں پر ماں سے پوچھیں کہ آپ نے بچے کو یہ جو دودھ کا گلاس دیا ہے کیا چاکلیٹ کے لیے دیا ہے؟ اس دودھ کے گلاس کے دینے میں جو غایت تھی کیا چاکلیٹ قرار پائی؟ اگر بچے سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ دودھ کا گلاس کیوں پیا تو وہ تو یہی کہے گا کہ یقیناً مجھے چاکلیٹ ملنی تھی. لیکن بچے کے جواب میں اور ماں کے جواب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بچے کی عقل چاکلیٹ سے آگے سوچ ہی نہیں سک رہی. ماں جو کہ جانتی ہے کہ یہ بچہ ہے، نہیں معلوم کہ دودھ میں اس کے لیے کیا توانائی پوشیدہ ہے، چاکلیٹ کی لالچ میں آ کر ہی صحیح دودھ پی جائے گا. اگرچہ یہ متوجہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پیا ہے لیکن دودھ اپنا کام کرے گا اور اس کو وہ توانائی دے گا کہ جو کہ اس کو ملنی چاہیے. اس لیے اس نے ایک شوق دلایا بچے کو اور ایسا کام کیا کہ جس کے سائے میں وہ ہدف پورا ہو گیا جو دودھ پینے کے بعد کا ہدف ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ایک نیک کام کے کرنے میں اجر اور ثواب کو رکھا. یقیناً ہمیں نہیں معلوم کہ اس کام کو کرنے کے پیچھے کیا فوائد ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں. یقیناً ہم نے اپنی پیشانی کو سجدے کے عالم میں خاک پر رکھ دیا. پیشانی خاک پر رکھی ہوئی ہے، جھکی ہوئی ہے. یقیناً ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا باطنی فائدہ کیا ہے. ہم نے ثواب کے لیے یہ کام انجام دیا، ہم نے نیکیوں کے لیے یہ کام انجام دیا، لیکن اس کا جو باطنی فائدہ ہے اللہ اکبر وہ آپ کو اور مجھے حاصل ہو گیا. اسی لیے جو عارف ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی نظر اس چاکلیٹ پہ نہیں ہوتی جو سامنے مل رہی ہے، عارف کی نظر وہاں ہوتی ہے کہ اے میرے رب تیری عبادت نہ تیرے جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں اور نہ تیری جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں کہ میں نے تجھے عبادت کے اہل جانا ہے. یہ ایک عارف کی عبادت ہے کہ جہاں وہ اپنے خالق حقیقی کو اس انداز سے درک کر رہا ہے گویا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے اور پھر اس کی عبادت کر رہا ہے. اس عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے بھی اس انداز سے عبادت کو پسند کیا ہے. یقیناً اگر کوئی جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہو تو یہ تو غلاموں کی سی عبادت ہے. اگر کوئی جنت کی لالچ میں اس انداز سے عبادت کر رہا ہو تو یہ تو تاجروں کی سی عبادت ہے. لیکن اصل عبادت تو وہی ہے کہ جو کہ خالق کو پہچان کر کی جائے، جیسا کہ مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دی. تو وہ امور جنہیں خداوند متعال بندوں کے لیے اس انداز سے انجام دیتا ہے کہ ان کے سائے میں جو تکلیف کا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے، وہ لطف مقرب کہلاتا ہے. علامہ ہلی، ان کا پورا نام جمال الدین الحسن بن یوسف الحلی، بہت مشہور اور معروف شخصیت، فرماتے ہیں کہ لطف
ان امور پر مشتمل ہے کہ جو بندوں کو اطاعت کے قریب اور معصیت سے دور کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکلفین کے اندر ان تکالیف کو انجام دینے کی قدرت پیدا کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کافر کفر کرنے میں آزاد ہے، مومن ایمان اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ زبان آزاد ہے کہ سچ بولے یا جھوٹ بولے، یقیناً اس اعتبار سے کہ جب جھوٹ بول رہا ہوگا تو جو حول اور قوت زبان کو بولنے کے لیے درکار ہے، پروردگار اسے وہ حول اور قوت دے گا۔ اگر سچ بولنا چاہیں گے تو جو حول اور قوت زبان کو درکار ہے سچ بولنے کے لیے، پروردگار وہ قوت عطا کرے گا۔ لیکن ہم نے بولنا کیا ہے، سچ یا جھوٹ، اس کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان تکویناً آزاد ہے، تشریعاً مجبور ہے، نہ مکمل آزاد ہے نہ مکمل مجبور ہے۔ یقیناً زبان تو بولے گی، زبان سے جو چاہے ادا کر دیا جائے لفظ وہ ادا ہو جائے گا، لیکن شرع ہے جو یہاں بیان کرے گی کہ خبردار یہ کلمات ادا نہ کرنا اور اس انداز سے گفتگو کرنا۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی پرواہ کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو درست ہو، وہ بات کہو جو سیدھی بات ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہا اگر ایسا کرو گے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہارے امور کی اصلاح ہم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، پورا پیکیج ہے، کمپلیٹ پیکیج ہے آیت کے اندر۔ کبھی آفس کے اندر اگر باس کوئی کام دے اور 3-4 دن کے بعد جب رپورٹ پیش کی جائے تو پتہ چلا کہ آپ نے یہ غلط کام انجام دیا ہے، تو 2 خطرات اور 2 خدشات اور 2 پریشانیاں امپلائی کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ 3-4 دن کی محنت جو کی ہے وہ سب اکارت ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ کرنا ہوگا، اور دوسرا جو باس ناراض ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہماری جاب بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو وہ ناراضگی دوبارہ راضی ہونے میں کیسے بدلے گی، یہ دونوں پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ اس زبان سے تم وہ کہو جو درست ہو، جب یہ کرو گے تو میں تمہاری دونوں پریشانیاں دور کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، جو تم نے غلط کام کر دیے ہیں ان امور کی اصلاح میں تمہارے اوپر نہیں چھوڑوں گا، میں خود ان امور کی اصلاح کر دوں گا تمہارے لیے۔ اور وہ جو تم نے پریشانی کی ہے، جو تم نے غلط کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، ہم اس گناہ کو بھی بخش دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے ذنوب کو، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ تو بس یہاں پر پروردگار عالم ہاتھ پکڑ کر نہیں روک رہا، پروردگار عالم ہاتھ پکڑ کر نیک کام نہیں کرا رہا، ہاتھ پکڑ کر نہ مسجد میں لے جا رہا ہے اور نہ ہی ہاتھ پکڑ کر شراب خانے میں جانے سے روک رہا ہے، اختیار دے رہا ہے اور اچھائی اور برائی کا راستہ دونوں کو واضح کر رہا ہے۔ مزید علامہ حلی فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی امور مکلفین سے اختیار کو سلب کر لیتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ انسان جب جھوٹ بولنا چاہے تو اس کی زبان بند ہو جائے، کافر جب کفر کرنا چاہے تو اس کی حول اور قوت اس سے چھین لی جائے، جی نہیں، کافر کو اس کی حول اور قوت ملے گی، لیکن وہ کافر اپنی اس قوت کا استعمال کیسے کرتا ہے یہ پروردگار عالم نے اس کو اختیار دے دیا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اور چاہیں تو جملے کو لکھ لیجئے گا، سامنے کسی دیوار پر چپکا دیجئے گا اور آتے جاتے اس کو پڑھیے گا، غور کیجئے گا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اس کی چاہت ہے کہ ہم اور آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھیں۔ جملہ مکمل ہوا، یعنی یہ جو اختیار جو ہمیں ملا ہے یہ اس ہی کی چاہت ہے
کہ ہم اپنی چاہت میں اختیار رکھیں. یعنی اس کو ایک اور انداز سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بس اگر اس کائنات میں جبر ہمیں دیکھتا ہے تو بس وہ یہاں دیکھتا ہے کہ جب وہ ہمیں اختیار دے رہا تھا تو اس اختیار لینے میں ہم مجبور تھے. کسی میں جرات نہیں ہے کہ خدا کو نہ کر سکے. جب یہ اختیار مل گیا اس کے بعد اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اما شاکروں اما کفورا، کہ چاہے شکر کرنے والے ہو جائیں یا کفر کرنے والے ہو جائیں. اس لیے کہ اس اختیار کے ساتھ پروردگار نے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے. چاہے دیکھنے والے، چاہے شکر کرنے والے ہو جاؤ یا چاہے کفران نعمت کر لو. بس یہ لطف کی بہت ہی مختصر سی تعریف تھی جو کہ علامہ ہلی نے دریا کو کوزے میں سمو دیا ہے. اگر لطف ما حاصل نہ ہو تو یقیناً جو تکلیف شرعی ہے، بعثت ہے، رہنما و رہبر کا وجود یقیناً ثابت نہ ہو سکے گا. اگر لطف مقرب نہ ہو تو اکثر لوگ شرعی احکام کے اوپر عمل نہیں کریں گے. روزے ہی کو لے لیجئے جسے عربی میں صوم کہتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، اگر روزے کو عمدن چھوڑ دینے والے کے اوپر جو کفارہ ہے، مثلا غلام کو آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 60 روزے رکھنا اور قضا انجام دینا، یعنی 61 روزے رکھنا، اگر ان کفارے کو ایک طرف کر دیا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو کہ روز بڑے مزے سے روزہ چھوڑ دیا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ اس سزا سے بچنے کے لیے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. تو اگر یہ لطف مقرب نہ ہو، یہ تو میں نے سزا کی طرف کی بات کی ہے. دوسری طرف اس کا ریوارڈ ہے کہ جو روزے دار ہے اس کا جو کم ترین ریوارڈ ہے، سب سے کم ترین ریوارڈ روزے دار کا کیا ہے؟ کہا سب سے کم ترین ریوارڈ یہ ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا، جو واقعتاً قیامت کا دن ہوگا، اس روز یقیناً بھوک اور پیاس کا دن ہے. اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی اس انداز کا گرم دن ہوگا اور لوگ پیاسے ہوں گے لیکن انہیں کہیں پانی میسر نہیں ہوگا. روزے دار کو اس دن جو کم ترین اجر ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اس روز اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی، اس روز اسے گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنے اوپر خدا کی رضا کے لیے اس بھوک اور پیاس کو طاری کیا تھا. اگرچہ میں پھر دہرا دوں کہ یہ بہت کم ترین اجر ہے جس کے اندر روزے کو فقط بھوک اور پیاس سے جوڑا گیا ہے، اس کا بھی اجر پروردگار نے رکھا ہے. تو وہ لوگ کہ جو روزے کو اپنی پوری معنویت کے ساتھ رکھتے ہوں گے ان کو پروردگار عالم کیا اجر دے گا. اللہ اکبر، خود ایک موضوع ہے. تو چنانچہ اگر لطف مقرب نہ ہو تو یقیناً بہت سے لوگ احکام شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے. لطف کے مجموعی طور پر 3 مراحل ہیں. یعنی توفیق پہلا مرحلہ، یعنی جب کسی کام کے انجام دینے کے لیے وسائل کا فراہم کیا جانا ہو. رہبری اور رہنمائی کے لیے راہ دکھانا، یہ لطف کا دوسرا مرحلہ ہے. اور لطف کا تیسرا اور آخری مرحلہ کہ کام کے انجام دینے میں رہنمائی کرنا. یعنی ایک امر یہ ہے کہ فقط رہنمائی کر دینا، کہ کسی کام کی طرف اشارہ کر دینا کہ یہ کام ہے اور بہت اہم ہے، لیکن تیسرا مرحلہ کہ اس کام میں شریک ہو جانا. اللہ اکبر، یقیناً پروردگار عالم کی رحمت واسعہ اگر ایک قدم ہم بڑھائیں تو 10 قدم خود پروردگار کی رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے چل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو توفیق ہوئی ہے کہ اس نے یہ کام انجام دیا ہے، تو میرا سوال یہ ہوا کرتا ہے کہ اچھا تو پھر جس کو توفیق ہوئی ہے اس میں اس کا کیا کمال ہے، اور جسے توفیق نہیں ہوئی ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ جسے توفیق ہوئی ہے اور جسے توفیق نہیں ہوئی ہے،
سوال یہ نہیں ہے، محل سوال یہ ہے کہ جسے توفیق نہیں ہوئی ہے یہ غور و غوض کرو کہ اسے توفیق کیوں نہیں ہوئی ہے، جواب وہیں ملے گا۔ یقیناً جس نے پہلا قدم اٹھایا ہے پروردگار کی طرف سے توفیق ہوئی ہے، اور جو سو رہا ہے اس کے لیے اس کی بارگاہ میں کچھ نہیں۔ توفیق اس کا نام ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ دروس میں اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے کا بیان کیا تھا، بہت سے لوگ نئے ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں، ان کے لیے دوہرا دیتا ہوں۔ 21 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں اپنے استاد کے گھر گیا اور بیل بجائی، دن کا وقت تھا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا آیا، دروازے کو کھولا اور مجھے دیکھتے ہی اوپر اپنے بابا کے اس کمرے خاص میں جہاں وہ مطالعے میں مصروف ہوا کرتے تھے، ان کی لائبریری تھی، اس لائبریری میں مجھے لے گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سلام دعا کے بعد چند امور کے تبادلہ خیال کے بعد میں نے ان سے یہی سوال کر لیا کہ یہ جو جس کو توفیق ملتی ہے وہ توفیق اسے کیوں ملتی ہے، اور جسے نہیں ملتی اسے کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کا جواب مجھے آج تک یاد ہے۔ اس انداز سے جواب دیا، کہا یہ بتلائیے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے آپ کے دروازے پر لگی بیل بجائی تھی۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا آپ کے برخوردار نے دروازہ کھولا اور مجھے اوپر تک لے آئے۔ کہا یہ جو آپ کو اوپر تک لے کر آنا تھا یہ توفیق تھی، اور وہ جو آپ نے بیل بجائی تھی، چونکہ بیل آپ نے بجا دی تھی اس لیے آپ کے لیے یہ توفیق تھی۔ اگر آپ وہ بیل نہ بجاتے تو آپ یوں ہی باہر گرمی میں کھڑے رہتے۔ توفیق اسی کا نام ہے، یعنی انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ پروردگار عالم کے حضور میں خود کو حاضر جانے اور ایک قدم اٹھائے اس کی رحمت کی طرف۔ اس کی رحمت ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہم سے شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ یہ فاصلہ ہم نے اس سے اختیار کر لیا ہے۔ پروردگار عالم تو رحمت الہی، پروردگار کی رحمت الہی تو ہمارے اتنے قریب ہے، لیکن ہم ہیں جو کہ اس سے فاصلے پر ہیں۔ تو بس ایک قدم اس کی طرف بڑھانے کی دیر ہے، اس کی رحمت واسعہ چل کر خود ہم تک اس انداز سے آ جاتی ہے کہ جس کا تصور ہمارے اور آپ کے لیے محال ہے۔ لطف اور قاعدہ اصلاح میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ یہ بہت اہم نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ جو کہ یہاں تک میرے ساتھ ہیں ان کے لیے بات کو کر کے ختم کرتے ہیں۔ مصلحت کبھی دینی، یہاں دینی سے مراد اخروی ہے، اور کبھی اس انداز سے ہوتی ہے کہ دنیاوی انداز کی ہوتی ہے، یعنی کہ جس کا تعلق فقط اس دنیا سے ہے۔ اگر ایک مصلحت دینی ہو جو کہ اطاعت کے قریب اور معصیت سے دور کرے اور تکلیف میں بھی دخالت رکھتی ہو تو اسے لطف کہتے ہیں۔ یہ لطف کی مکتبی ڈیفینیشن ہے کہ جو کہ تکلیف شرعی میں بھی دخالت رکھتی ہو اور اطاعت سے قریب کر رہی ہو، معصیت سے دور کر رہی ہو تو لطف ہے۔ لیکن اصلاح اگر فقط دنیاوی اعتبار کی کوئی مصلحت ہے جس کا تکلیف کے دائرے سے جو باہر ہو، جس کا تکلیف شرعی سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو فقط اصلاح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لطف اور اصلاح میں فرق صرف یہی ہے کہ لطف کا تعلق تکلیف شرعی سے ہوتا ہے اور اصلاح کا تعلق فقط اور فقط دنیا کے کسی امر سے ہوتا ہے، تکلیف شرعی کی حدود سے وہ کام باہر ہوتا ہے۔ مکتب اہل سنت میں ایک فرقہ جسے معتزلہ کہتے ہیں، قانون لطف خدا پر ایک تکلیف اور فریضے کے طور پر واجب ہے، یقیناً اس انداز سے وہ لازم خدا پر جانتا تھا۔ یعنی معتزلی جو کہ برادران اہل سنت میں ایک مکتب قرار پایا ہے، اس کا یہ نظریہ تھا کہ خدا پر یہ تکلیف اور فریضہ واجب ہے، لازم ہے، جبکہ مکتب
اہل سنت میں دوسرا بڑا طبقہ اور مکتب جو کہ اشاعرہ کہلاتا ہے، اور آج کل کے ماحول میں بہت سارے امور وہی ہیں، بہت سے عقائد اشعری عقائد ہیں کہ جو کہ اس وقت ہمارے برادران کے اوپر غالب ہیں، ان کے نظریے کے مطابق کہ ایسا نہیں ہے، خدا کے اوپر یہ تکلیف، یہ شرعی، یہ واجب نہیں ہے۔ جہاں تک بعض شیعہ متکلمین کا نظریہ قرار پایا ہے، انہوں نے اکثر نے معتزلی فکر کو قبول کیا ہے کہ خدا پر واجب ہے، اگرچہ بہت سنے اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ خدا پر فریضے کے عنوان سے واجب نہیں ہے، ہاں خدا پر عقلاً واجب ہے، اس لیے کہ خدا فاعل حکیم ہے، خدا دانا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو کہ خلاف عقل ہو، تو خدا کے اوپر عقلاً واجب ہے کہ وہ امور انجام دے کہ جو کہ دائرہ عقل میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرے انداز سے ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور چونکہ ہماری گفتگو نبوت سے قریب ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور ہم نے قاعدہ لطف کو بھی اسی لیے اسی انداز سے ہم نے درک کیا تھا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آخر نبوت کی بحث سے پہلے لطف کی ضرورت کیوں ہے۔ تو یقیناً ہم نے اس کے اندر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے کمال کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کمال تک جانے کے لیے جو لوازمات ہیں پروردگار انہیں بھی پورا فرمائے گا۔ آئیے اب ذرا ان لوازمات پر اس انداز سے بات کر لیتے ہیں کہ یقیناً پروردگار عالم نے کب کب ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یقیناً اس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، کیسا ٹھیک ٹھیک ہم نے بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس عربی میں کہتے ہیں بلا فصل کو، کہ جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام کر دیا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بری شے کو کہتے ہیں، تقوی بچنا، پرواہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو فجورہا، جو اس کا فجور ہے، جو اس کے لیے فجور ہے، ہم نے نفس پر الہام کر دیا، اور اس فجور سے بچنا کیسے ہے یہ بھی ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ جوانوں کو سمجھانے کے لیے اور کمپیوٹر لٹریٹ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، اور خیر آج کل تو بچے بھی ماشاءاللہ اس قدر ٹیکنالوجی آشنا ہیں کہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ فجورہا و تقواہا ایسا ہی ہے کہ ہمارے کمپیوٹر میں اگر وائرس ڈیفینیشن اپڈیٹ ہو جائے تو وہ ان فائلز کو جانتا ہے، ان وائرسز کو جانتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ فجورہا ہے۔ وَتَقْوَاهَا، اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ تو گویا وائرس ڈیفینیشن کے ساتھ اینٹی وائرس بھی اپڈیٹڈ انسٹالڈ ہو گیا ہے کہ جو بچائے گا ان فائلوں سے جو کہ کمپیوٹر کو کرپٹ کر دیتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ انتظام اس انداز سے کیا ہے کہ ہمیں بیان کر دیا کہ یہ تمہارے لیے برا ہے اور اس سے تمہیں بچنا ہے اس انداز سے۔ تو وَتَقْوَاهَا عموماً ہمارے یہاں ترجمہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا الہام کر دیا، اس میں اچھائی کا لفظ کہاں ہے؟ تقواہا یعنی اس سے بچنا کیسے ہے، اس بری چیز سے بچنا۔ اول تو تقوی کا معنی بھی لوگوں نے ڈر لے لیا ہے کہ کہا کہ اتقوا اللہ، تو اس کا مطلب کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ یقیناً بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور یقیناً اہل منبر ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ثقافت اسلامیہ سے لیے گئے لفظ اور الفاظ کی شرح وہی کریں کہ جو کہ ثقافت اسلامی میں موجود ہے۔ تقوی یعنی کہ پرواہ، اللہ کی پرواہ کریں۔ اب جب اللہ کی پرواہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہا یقیناً ایسے عمل انجام دو گے جس سے تمہارا دامن پاک و پاکیزہ رہے، ایسے امور انجام دو گے، ان امور کو انجام نہیں دو گے کہ جس سے تم خدا نخواستہ
آلودہ ہو جاؤ اور تم اپنے نفس کو خراب کر لو، اس لیے کہ جو نفس تمہارا پروردگار نے بنایا تھا وہ بہت ٹھیک ٹھیک بنایا تھا، اور اس نفس کا حق یہ قرار پایا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو سنوارا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو خراب کیا وہ برائی کے گڑھوں میں دھس گیا۔ یعنی کہ زکاہا دساہا، زکا دساہا، یہ دونوں مخالف ورڈ ہیں۔ جب ہم نفس کو کہیں گے زکاہا تو اس کا مطلب ہوگا بڑھا دیا، تو بڑھا دیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب 5 فٹ کا تھا تو جناب یہ اتنا بڑا ہو گیا، کہ اس مادیت سے نہ تولیے گا کہ انسان کا قد بڑا ہو گیا، یا انسان جو ہے وہ 6 مہینے کا تھا تو اب اتنا بڑا ہو گیا، یہ زکاہا نہیں ہے۔ بہت توجہ رہے، یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ زکاہا، یہ جو زکاہا میں زکا ہے، یہ زکا بڑھنے کے عنوان سے آتا ہے۔ وہ جسے آپ زکوٰۃ کہتے ہیں، تصور کیجئے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو کچھ بڑھا دیتی ہے۔ ظاہراً 2.5% آپ کے مال سے نکال دیتی ہے، مال کم ہو جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ بڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کس طریقے سے یہ بڑھ گئی ہے؟ اب توجہ رکھیے، مثال دے رہا ہوں۔ یہ ایک مال ہے کہ جس میں مستحقین کا حصہ ملا ہوا ہے جو ادا نہیں کیا گیا۔ یہ ایک مال ہے جس میں تمام مستحقین کے حصے کو دے دیا گیا ہے، یعنی نکال کر ان کا حصہ دے دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں ان دونوں اموال میں سے خدا کے نزدیک ویٹیج میں زیادہ کون سا ہے؟ قدر والا مال کون سا ہے اور بے قدری کا مال کون سا ہے؟ یقیناً جس میں سے مستحقین کو حق دے دیا گیا خدا کی نگاہ میں زیادہ قدر والا مال ہے، اور وہ جس میں نجاست ملی ہوئی ہے، دیکھنے میں کثرت ہے لیکن روحانی طور پر نجاست ہے، انتہائی بے قدری والا مال ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا نام کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ مال کو پاکیزہ کرتا ہے، مال کو پاکیزگی عنایت کرنے والی شے کو زکوٰۃ کا نام دیا ہے۔ اس نے میرے مال کو بڑھا دیا اس طرح کہ میں متوجہ ہوں مستحقین کی طرف کہ ان کو ان کا حصہ دے دوں۔ تو یہ بڑھنا گویا خدا کی نگاہ میں بڑھنا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے میرا نفس خدا کی نگاہ میں کب بڑھے گا؟ کہ جب مزید پاک و پاکیزہ ہوگا اور گناہوں اور آلائشوں سے دور ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ تزکیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، نفس کا تزکیہ بھی یہی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا کہ جو اپنے نفس کو زکاوت کی منزل پر لے کر آئے گا، اور وہ ناکامیاب ہوگا جو کہ اسے برائی کے گڑھوں میں دھکیل دے گا۔ دساہا، مسدوس ہو جائے گا اس کا نفس۔ یہیں سے گناہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ اس نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا تھا، اس کا حق یہ تھا کہ اگر اس کو سنوار نہیں سکتے تو خراب تو نہ کرو، لیکن جب گناہ کیا تو گناہ سے یہ نفس آلودہ ہو گیا، تو نفس کی حق تلفی ہوئی جو کہ گناہ ہے، اسی لیے گناہ ظلم قرار پایا۔ اور یہاں پر ہم نے قرآنی دعاؤں میں دیکھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، کس انداز سے نبی خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اس لیے کہ ہماری جان پر ظلم اس لیے ہوا ہے کہ اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کو بڑھایا جائے،
اس کو بلندی کی طرف لے جایا جائے، لیکن ہم نے اس کو گھٹا دیا. تو یقیناً یہاں پر تقوی کے مخالفت میں کام کیا گیا. اب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی کس انداز سے تقوی قرار پایا. وہ تقوی اسی انداز سے تقوی قرار پایا کہ یقیناً اگر ہم نے بہت صاف اور شفاف لباس پہنا ہوا ہو، پاک و پاکیزہ لباس پہنا ہوا ہو، اور کہیں نجاست پڑی ہوئی ہو، تو یقیناً ہم اپنے لباس کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے. تو کیوں بچا رہے ہو؟ کہا کہیں میں آلودہ نہ ہو جاؤں. تو تمہیں آلودہ ہونے کا خوف ہے، تمہیں آلودہ ہونے کا ڈر ہے، اس لیے تم خود کو بچاتے ہوئے نکل رہے ہو. اس عنوان سے تقوی کا ترجمہ ڈر کر لیا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ ڈرنے والی شے نہیں ہے، خدا سے ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا تو اس غلاظت سے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ غلاظت میرے اوپر آ گئی تو میں نجس ہو جاؤں گا. تو جس طریقے سے میرا نفس پاک و پاکیزہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر میں کوئی گناہ کر لوں تو میرا نفس آلودہ ہو جائے گا، اور اگر اس حالت میں پروردگار عالم نے مجھے موت دے دی تو میں آلودگی کی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا. یہ میرے لیے انتہائی نامناسب ہے. اس بات کا خوف ہے مجھے، اس بات کا ڈر ہے. تو اس لیے خدا کی پرواہ کریں، خدا سے، خدا کے محضر میں خود کو تصور کریں، ہر لحظہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو موجود پائیں. تو آئیے اب یہ جو پروردگار نے ہدایت کی ہے یہ پہلے درجے کی ہدایت ہے. ایک درجہ وہ ہے کہ جب پروردگار عالم اس انداز سے فرما رہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کس انداز سے خدا نے سما باندھا ہے کہ ہم نے اس انداز سے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا ہے. ابن ابتلے، امتحان میں ڈال دیا، اور خالی امتحان میں نہیں ڈال دیا، امتحان میں ڈالنے کے بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا. اور اس سننے اور دیکھنے سے تم نے کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سبیل کی ہدایت کر دی ہے. گویا یہ وہ سماعت اور وہ بصارت ہے کہ جس سے سبیل کو دیکھا جاتا ہے. اما شاکر و اما کفورا، جو چاہے شکر کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے. شکر کیا ہے؟ اس سبیل سے بھرپور فائدہ اٹھانا. کفر کیا ہے؟ اس سبیل کو چھوڑ دینا. یہ دوسرے درجے کی ہدایت تھی. تیسری درجے کی ہدایت میں ہمیں یہ نظر آیا کہ پروردگار عالم نے وہاں جب ہم نفس کی کیفیت میں کروٹیں بدل رہے تھے، ابھی اس عالم میں نہیں آئے تھے، اس نے الہام کر دیا. اس نے نطفے کے عالم میں جب ہم کروٹیں بدل رہے تھے تو اس نے ہمیں سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. جب ہم اس دنیا میں آئے تو اس نے ہمیں ایک شے دے کر بھیجا جسے آپ عقل کہتے ہیں. یہ آپ کی ہدایت کرتی ہے. تیسرے درجے میں عقل نے ہدایت کی، اور جہاں عقل بھی رک گئی، جہاں عقل بھی ہدایت نہیں لے پا رہی، وہاں اس نے مجسم عقل کو سامنے کر دیا جسے آپ نبی کہتے ہیں. اور اس نے تمہاری عقل کو جھنجھوڑا کہ کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ امر صحیح ہے. تو جس طرح سے نبی ہدایت کر رہا ہے ویسے ہی عقل بھی ہدایت کر رہی تھی. اسی لیے عقل کو نبی باطن کہتے ہیں اور نبی کو عقل ظاہر بھی کہتے ہیں. یعنی عقل مجسم ہو کر سامنے آ جائے تو نبی ہے، اور نبی اگر اس کا باطن دیکھا جائے تو وہ ہدایت کرنا ہے. عقل بھی ہدایت کرتی ہے. ارے عقل کو عقل کہتے ہی اسی لیے ہیں. عقل معقل نکلا ہے، جہاں کہ اونٹ کو باندھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے نا، روکنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے عقل کیا کرتی ہے؟ وہ بھی باندھ کے رکھتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، اس سے رک جاؤ. یہ عقل فیصلہ دیتی ہے. تو بس اس انداز سے اگر بات کی جائے تو نبی کی ضرورت اور اہمیت ہمیں نظر آ گئی کہ پروردگار عالم نے تو ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیابی ملنی ہی اس وقت ہے کہ جب اسے ہم سنواریں. وقت تو اس کو سنوارنے کے لیے ہم کون سے امور کیسے انجام دیں؟
تو پروردگار پر پھر عقلاً ضروری ہے کہ جو خلقت کا ہدف ہے وہ پورا ہو سکے، اس نے ہدایت کے سلسلے کو جاری کیا۔ اور یہ اتنا اہم تھا کہ اس نے نسل انسانی کو بعد میں شروع کیا۔ پہلا انسان جو اس دنیا میں اتارا اسے ہادی بنا کر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان، اور ان کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گویا امتی بعد میں آتے ہیں، نبی پہلے آتا ہے، تاکہ پہلے امتی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہو کہ میرے لیے تو کوئی ہادی نہیں تھا۔ اللہ نے ہادی کو پہلے بھیجا اور ہدایت لینے والے کو بعد میں۔ دوسری طرف اگر عقلی دلیل قائم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب ہمیں اس عالم میں بھیجا تو جو ہماری ضرورتیں تھیں اسے ہم سے پہلے خلق فرما دیا۔ بچہ اس دنیا میں بعد میں آیا، لیکن بچے کی غذا کا انتظام پروردگار نے پہلے کر دیا۔ بچہ جب جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور اگر جان بھی لیتا تو کس طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا، تو اس انسان کے لیے اللہ نے اس کی خلقت سے پہلے انتظام فرما دیا۔ تو وہ پروردگار جو تمہاری ضرورت کو تمہارے بن مانگے دے رہا ہے، اگر کوئی واقعتاً کسی ضرورت کا خدا سے سوال کرو تو کیا پورا نہ کرے گا؟ دوسرا مرحلہ کہ جس دانے اور پانی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اگرچہ مجھ سے پہلے اس نے انہیں خلق فرما دیا، اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا دانا پانی رہ جائے گا، یعنی انسان دنیا میں بعد میں آیا، دانا پانی پہلے آ گیا، انسان دنیا سے چلا گیا، دانا پانی دنیا میں رہ گیا۔ تو سوال، کیا میں اس دنیا میں اس دانے پانی کے لیے آیا تھا؟ جواب، جی نہیں، اس دانے پانی کے لیے نہیں آئے تھے، آئے تھے اپنے نفس کی ارتقاء اور کمال کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے میں نہیں آیا تھا اس کا انتظام تو پروردگار نے میری خلقت سے پہلے کر دیا۔ تو جس کام کے لیے میں آیا ہوں، یعنی اپنے نفس کو بلند کرنے کے لیے اور با کمال ہونے کے لیے، تو کیا پروردگار نے کسی با کمال کو مجھ سے پہلے خلق نہیں کیا ہوگا؟ میں نے سوال کر لیا، جواب کے لیے خود رسول اللہ کے الفاظ، اور اگر اس وقت بھی اپنی باطنی سماعتوں کو کھولیں تو آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے پروردگار عالم نے جس شے کو خلق فرمایا وہ میرا نور تھا۔ یقیناً آپ ہی کے نور کے طفیل، آپ ہی کے وجود مقدس کے طفیل ہم اپنے کمال کا سفر کر سکتے ہیں، اور آپ ہی کی زندگی کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو مزید با کمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کی ذات نمونہ عمل قرار پائی، مجسم نمونہ۔ پروردگار عالم کے قوانین کو اگر مرقع کیا جائے، اگر مجسم کیا جائے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ اور خود آپ نے امت کی اصلاح کے لیے اس سلسلے کو یوں جاری و ساری رکھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، دیکھو تمہارے درمیان یہ دو گراں قدر اشیاء چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم، اب یہاں سے ترجمہ میرا ہے کہ اگر تم اپنے کمال کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہو اور اپنے اس با کمال ہونے کے لیے، اپنے کمال کو مزید با کمال کرنے کے لیے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہو، تو اب پھر دوبارہ روایت پر آ جائیے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم اس سے تمسک رکھو گے ان دونوں سے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرَدَا إِلَيَّ الْحَوْضَ، اور یہ دونوں آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پر مجھ سے آ کر ملیں۔ تو یقیناً اس اعتبار سے میں نے جہاں پر سورہ مبارکہ شمس کی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا اور ہوتے ہوتے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اس کا تذکرہ کیا ہے. دوسرا سورہ دہر کا تذکرہ کیا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے. 2 سورتوں کی تلاوت کر لیجیے. تو یہاں پر یقیناً قرآن آشنا ہوں گے تو قرآن سے ہمیں بہت سارے جوابات ملیں گے. قرآن ہدایت کرتا ہے، رسول اللہ ہدایت کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہدایت کرتے ہیں. قرآن ہدایت کر رہا ہے، لکھی ہوئی ہدایت ہے، یہ کر لینا ہے. اہل بیت بیان بھی کر رہے ہیں اور وہ عمل انجام دے بھی رہے ہیں کہ دیکھو اس انداز سے انجام دے رہا ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم کے ان قوانین کو عملی جامہ پہنا کر اس انداز سے دکھا رہے ہیں تو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائیں گے. آئیے انبیاء کے باب میں مزید گفتگو کو جاری اور ساری رکھتے ہیں کہ کبھی نبی کو نبی کہتے ہیں اور کچھ کو رسول کہتے ہیں. تو نبی کب نبی ہے، رسول کب رسول ہے، اور نبی اور رسول میں کیا کوئی فرق ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا فرق ہے. نبی اور رسول. نبی مادہ نبا سے ہے. نبا، نبی یعنی نبا، نبا یعنی خبر. وہ جو اخبار کو عربی میں انباء کہتے ہیں، وہ الانباء یہی ہے کہ بہت سی خبریں. نبا خبر. لیکن کون سی خبر؟ کہا خاص معنی جو ہے وہ ہے اچھی، سچی اور اہم اور عظیم اور سچی خبر نبا کہلاتی ہے. تو نبی کو نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی ایک ایسی اہم اور عظیم خبر دے رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا آخری مقام نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے. یہ زندگی یہاں پر ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، یہاں زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت سچی خبر ہے، اسی لیے یہ خبر دینے والے کو ہم نبی کہتے ہیں. بڑی خبر دینے والا، سچی خبر دینے والا، عظیم خبر دینے والا. رسول مادہ رسالت، رسلہ سے ہے، یعنی رہا اور آزاد چھوڑ دینے کے معنی. یعنی قید کی ضد رسلہ ہے، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. ارسال بھی بھیجنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ایک شے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ بھیجی جائے تو آپ ارسال کرتے ہیں. یعنی مراسلہ جو بھیجا جاتا ہے، خط لکھنے کے بعد آپ ارسال کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو خط بھیجا ہے وہ آپ نے بھیجا ہے، اور جو وہ خط لے کر جاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں. ڈاکیے کو بھی رسول کہتے ہیں کہ جو کوئی شے کہیں سے لائے اور آپ کو دے دے. اس معنی میں نمائندے کو رسول کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی طرف سے وہ پیغام یا وہ شے لے کر جا رہا ہے وہ رسول ہے. یہاں پر ہمیں رسول نمائندے کے عنوان سے نظر آیا اور نبی فقط خبر دینے کے عنوان سے نظر آیا. گویا رسالت کی کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو زیادہ ہوں گی نبی سے. خود اس کی ڈیفینیشن بتا رہی ہے کہ ایک میں بھیجنے کا تذکرہ مل رہا ہے اور ایک میں فقط خبر تک کی بات پر موقوف کیا گیا ہے اس طبقے. آئیے ان طبقات کو مزید کھل کر بیان کریں. انبیاء، رسل اور ائمہ کے طبقات جو کہ احادیث مبارکہ میں نظر آتے ہیں وہ کچھ اس انداز سے نظر آتے ہیں. یعنی ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے نفس کو بذریعہ وحی غیب سے آگاہ کیا گیا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے نفس کو آگاہ کیا گیا لیکن اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں اترا. ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر جو کہ خواب میں فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، لیکن جاگتے میں فرشتے کو دیکھتا نہیں، کسی پر مبعوث نہیں ہوا ہوتا، بلکہ خود اس کا ایک امام ہوتا ہے. یعنی اسی دور کے اندر کوئی اس کا امام ہوتا ہے اور یہ خود کسی پر مبعوث نہیں ہوا ہوتا. یہ ایک طبقہ ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حضرت لوط پر امام تھے، تو حضرت لوط کے اوپر حضرت ابراہیم موجود تھے، وہ ان کا رتبہ
اس اعتبار سے یقیناً زیادہ ہے حضرت لوط، اگرچہ سب کے سب انبیاء معصوم اور تمام کے تمام انبیاء خدا کی طرف سے ہیں، مقرب ہیں، لیکن تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ خدا ہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب سوال یہی آئے گا کہ بھائی بعض کو فضیلت دی ہے تو ان کا کیا کمال ہے، اور جن کو فضیلت نہیں دی اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ یقیناً یہ سوال تو یوں ہے کہ جس کو فضیلت دی ہے آخر اس کے ظرفیت میں ایسا کیا ہے کہ پروردگار نے اس کو منتخب کیا ہے، تو یہ ظرفیت کا بڑھانا خود ان کے اختیار کے اوپر ہے یقیناً۔ تو ان کا نفس، ان کی برکت، ان کی باطنی بڑائی اس انداز کی ہے کہ پروردگار نے ان کو یہ رکھا۔ خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے ایک طبقہ، اس کی آواز کو سنتا ہے، لیکن جاگتے ظاہر بظاہر بھی دیکھتا ہے، اس پر فرشتہ اترا ہے، یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ یہ امام ہوتا ہے، اس کو خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ روایات کے اندر ہمیں تقریباً 30,000 کی تعداد ملتی ہے کہ جو کہ رسولوں کی اس انداز کی تعداد ہے، اور ائمہ کی کہ جن کو پروردگار نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امام ہیں کہ جو کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے کہ جو کہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کچھ انبیاء کے نام گنوا دیے جن کو امام کی حیثیت سے پہچانوایا ہے۔ گویا عہدہ امامت کب سے جاری و ساری ہے؟ یہ میں نے ایک نقطہ ہے جو کہ فقط قائم کر دیا ہے، تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ آئیے اگلے ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روایت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ کس طرح سے ہم اس روایت کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی اور رسول کے فرق کو بیان کرنے کے لیے، نبی کے اور رسول کے فرق کو اس انداز سے بیان کرنے کے لیے جب امام معصوم سے سوال کر لیا گیا تو امام نے اس انداز سے اس فرق کو سمجھایا، اور اس انداز سے انبیاء، معصومین، مرسلین کے طبقات کو بیان فرما دیا، جو کہ یقیناً آپ کے اور میرے لیے سمجھنا اس لحاظ سے انتہائی آسان قرار پایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کے جو ان کے مرتبہ ہے، جو ان کے طبقات ہیں، جو ان کے مرتبہ ہے اور فرق ہے، اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس انداز سے اس کا جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب زرارہ بن عیون سے مروی ہے یہ روایت کہ میں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ آیت جو کہ بیان کرتی ہے، سورہ حج کی آیت ہے 52 نمبر کی، کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیتہ واللہ علیم حکیم۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں پروردگار عالم نے جو یہ کلام فرمایا، جب امام سے پوچھا تو کہ یہ ان میں فرق کیا ہے انبیاء میں اور رسول میں، تو امام نے فرمایا کہ نبی وہ ہے جو فرشتے کو خواب میں دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا، اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے اور خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھا امام کی منزلت کیا ہے؟ فرمایا فرشتے کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں۔ پھر یہ والی آیت امام نے پڑھ دی۔ اگرچہ
اس کی شرح کے اندر کچھ اور بھی روایات بیان کی گئی ہیں جو انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ کیا رسالت کی ضرورت عموماً اس انداز سے ہی لے لی جائے جس انداز سے لے لی جاتی ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت یعنی کہ کیا کہا، رسالت وہ شے کہ جہاں پر ہمیں بیان کریں نبی کے جناب جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یوں ہوگا، اور یہ کام کرو گے تو تمہیں وہاں یہ ملے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ نبی ہمیں وہاں کی خبر ہی دینے آئے ہیں فقط، اور اس دنیا میں ہمیں دینے کے لیے نبی کے پاس کچھ نہیں، بلکہ یوں اور تو اور خود نبی کی ضرورت اور اہمیت بھی ہمیں فقط اور فقط وہاں کے لیے نظر آتی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں نبی کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو جو تاثر عموماً ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ یہی دیا جاتا ہے کہ دین کے پاس فقط ادھار ہی ادھار ہے، نقد کچھ نہیں ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے یہ نظریہ۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ موت کے ساتھ زندگی اختتام پذیر نہیں ہوتی، اور اس دنیا کے بعد ایک عالم ہے، ایک زندگی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران 169۔ تو یہ کون سا عالم ہے جہاں پر یہ جو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں ان کو رزق دیا جا رہا ہے؟ کہا تم تو گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، جبکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک ایسے عالم کی طرف اشارہ ہے جہاں پروردگار عالم انہیں رزق دے رہا ہے۔ یہ آیت اگرچہ اپنے سیاق و سباق کے لیے بیان بھی اسی لیے کی گئی تھی کہ جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی وہ کیفیت کہ جب ایک فقر و فاقہ کی کیفیت تھی، اور اس کے بعد اسلام جب بہت ساری فتوحات ہوئیں اور مسلمان جو ہے فائنینشلی کچھ اسٹرانگ ہوئے، تو ایک موقع کے اوپر کچھ اصحاب کرام نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہ کاش وہ فلاں اور فلاں جو بدر میں قتل ہو گئے تھے آج ہمارے درمیان ہوتے، تو یہ نعمتیں جو آج ہمیں جو مل رہی ہیں ان لوگوں کو بھی نصیب ہوتی۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت آ گئی کہ وہ جو مر گئے ہیں اللہ کے راستے میں، خبردار تم ان کو مردہ نہ کہنا، وہ تو زندہ ہیں، اور یہ کیا تم یہ دنیا میں رزق پا رہے ہو تو تم یہ خواہش کر رہے ہو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو یہ والا رزق لے لیتے۔ ارے پروردگار کے پاس وہ ابھی رزق پا رہے ہیں، عند ربہم یرزقون، جاری صیغہ ہے، مزید رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا مقام بیان کیا گیا ان شہدائے بدر کا عموماً، خصوصاً اس آیت کے اندر، اور عموماً تمام شہداء کا جو مقام ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہدایت کی ضرورت کیا ہمیں فقط اس لیے ہے کہ ہمیں وہاں وہ چیزیں ملیں، وہاں سب کچھ ہو اور یہاں کوئی کام نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یقیناً نبی ہمارے لیے وہ احکامات ہمیں دیں گے جو کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے وضع فرمائے۔ تو وہ پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ احکامات کس ذریعے سے لیں گے؟ کیا کوئی رابطہ ہے خدا کا اپنے نبی سے؟ اور اگر رابطہ ہے تو کس انداز سے ہے؟ بعض انسانوں کے ذریعے سے اگر احکامات ہم تک پہنچ رہے ہیں تو ان بعض انسانوں تک وہ احکامات کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اور یقیناً وہ جو رابطہ ہے کیا فقط وہی ایک رابطہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ ہدایت اور وہ احکامات ہم تک آ رہے ہیں تو وہ کس شعبے میں آ رہے ہیں؟ خدا سے اس رابطے کی کیفیت کیا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ جو کہ آپ کے اور میرے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ انبیاء الہی کی حقانیت کا ثبوت اور آیات الہی کیا ہیں؟ معجزہ کیا ہے جو کہ رونما ہوتا ہے؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیسے انجام دیا جاتا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کا کوئی ربط سائنس سے بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جس پر بات ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ میں اپنے آئندہ دروس میں کھل کر اس پہ بات کروں گا۔ رسالت کی ضرورت ہم یوں دیکھتے ہیں کہ عقل انسانی یقیناً انسان کا فہم، اسرار ہستی
اور اس کے وجود کے ماضی و حال کو یقیناً مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ناقص ہے اور نارسا ہے۔ انسان کی عقل عموماً معاملات کو کلاً اجمالاً تو درک کرتی ہے، لیکن اس کے جزیات اسے معلوم نہیں ہیں۔ تو یقیناً صانع اپنی مخلوق کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے۔ اس جملے کو بھی لکھ لیجئے گا کہ صانع یعنی خالق مخلوق کو، اس کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے۔ تو یقیناً اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، سورہ ملک آیت نمبر 14۔ کیا خدا نہیں جانتا جس نے خلق ہی کیا ہے؟ وہ تو جانتا ہے، لطیف الخبیر، بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت ہی باریک بین بھی۔ تو یقیناً جب وہ بہت زیادہ جانتا ہے تو ہدایت کا انتظام کب، کہاں، کیسے، کس انداز سے کرنا ہے آپ اور مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو انسان چونکہ فطری طور پر اپنی ذات سے ہی محبت کرتا ہے، اپنی ذاتی مفاد کو ہی اپنی فکر میں جگہ دیتا ہے، اور جو قانون بناتا ہے اپنے فائدے کے لیے بناتا ہے۔ اپنی اسمبلیوں کا حال دیکھیے، جب فیوڈل لارڈز جو ہیں، جو زمیندار ہیں، جب وہ قانون بنائیں گے تو وہ اس میں کس کو فائدہ دیں گے؟ کسانوں کو؟ جی نہیں، زمیندار جب قانون بنائے گا تو یقیناً زمیندار کو ہی اس کے حق میں یہ قانون بنائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر شاید کوئی کسان بنائے گا تو وہ بھی فقط اور فقط کسانوں ہی کو فائدہ دے گا، زمیندار کو بالکل فراموش کر دے گا۔ یہ ایک فطری تقاضا ہوگا۔ یقیناً انسان اپنا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے، اسی لیے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ہے ایک ایسے منصوبہ بندی کرنے والے کی کہ جو کہ ایسا منصوبہ بنائے جو خدا کی طرف سے، اور وہ ایسا منصوبہ ہو جو ہر طرح کے نقص سے پاک۔ اس کی سوچ ایسی سوچ نہ ہو جو کہ انسانوں کی سوچ می، آئی اور مائی سیلف کے آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً رسالت کی ضرورت اس انداز سے موجود دونوں اعتبار سے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار ہو یا اخروی اعتبار۔ دنیاوی اعتبار ہو تو رسالت کی ضرورت یوں ہے کہ معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، ذمہ داریوں کا احساس کیسے کرنا ہے، معاشرتی زندگی کو اس انداز سے مستحکم کرنا ہے، نبی کی ضرورت۔ اور اخروی اعتبار سے اس عالم کے جزیات جس کو عقل درک نہیں کر رہی، ان تک رسائی کیسے حاصل ہونی ہے، پروردگار عالم وحی کے ذریعے سے مطلع فرمائیں گے اور نبی کے ذریعے سے ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ تو یقیناً پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیش بہا خزانہ ہے ہمارے لیے، آیات کے اندر وہ نور جو پوشیدہ ہے، خدا ہمیں اس کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 16، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے عطا کیا ہے اسی طریقے سے بس بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ کتاب دیا، حکم دیا، نبوت دی، اور انہیں طیبات میں سے، پاک چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں عالمین میں فضیلت مند قرار دیا۔ سورہ حدید 26 نمبر کی آیت میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ بالکل ہم نے اسی طریقے سے بھیجا ہے نوح کو، ابراہیم کو، اور ان کی ذریت کے اندر ہم نے نبوت اور کتاب اور ان میں عطا کی ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اندر وہ ہیں ہدایت یافتہ ہیں، اور کثیر تعداد ہے جو کہ فاسقون کی تعداد ہے، فاسقین ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو چاہتا ہے کہ دنیا میں ثواب لے لے تو جان لو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور یقیناً اللہ تو سننے والا بھی ہے، بصیرت بصارت دیکھنے والا بھی ہے۔ جو تم نہیں دیکھتے وہ دیکھتا ہے، جو تم نہیں سنتے وہ سنتا ہے۔ ارے تم بولتے نہیں ہو، تمہارے بولنے سے پہلے وہ سن لیتا ہے۔
اللہ علیم بذات صدور، اللہ ہمارے سینوں کے چھپے بھید بھی جانتا ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرہ اشق وما لہم من اللہ من واق، ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بہت ہی شدید ہے، اور کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا خدا کے اس عذاب سے کسی کو۔ سورہ رعد آیت نمبر 34۔ تو یقیناً جہاں عذاب کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر اس جہان کے اندر موجود حیات کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہاں نبی کا تذکرہ کیا جائے کہ ہم نے اس نبی کو تمہارے لیے قرار دیا ہے کہ وہ تمہیں اس حیات ابدی کی طرف تمہیں لے کر جائیں گے۔ اور تمام انبیاء کو بھیجے جانے کا جو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بس ہم نے اسی طریقے سے رسول بھیجے ہیں روشن آیات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا ہے، والمیزان، کتاب بھی بھیجی، میزان بھی بھیجا، اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے تاکہ لوگوں میں کیا قائم کریں؟ عدل اور انصاف قائم کریں۔ گویا دنیا میں انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں عدل قائم کریں۔ جب انبیاء معاشرے میں عدل قائم کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں ہر شے، عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا لینا ظلم ہے۔ تو یقیناً اب انبیاء علیہ السلام کیا کریں گے؟ لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں میں عدل قائم کر دیں گے، انصاف قائم کر دیں گے۔ تو ہر شے جو جس مقام کی ہے اس مقام پر آ جائے گی۔ اے حضرت انسان ذرا غور تو فرما، تیرا بھی تو ایک مقام ہے، تیرے نفس کا بھی تو ایک مقام ہے۔ تیرے نفس کا مقام یہ ہے کہ تو اسے اس مقام تک لے جائے، اس جگہ بڑھا دے جہاں پروردگار اسے دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اگر تو نے اس کو اس مقام سے ہٹا لیا تو تو نے ظلم کیا، یعنی گناہ ظلم ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو گناہ نہیں کرتا وہ معصوم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ معصوم ہوتا ہی وہی ہے جو خدا کے بنائے ہوئے قانون کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی اور نہیں سمجھتا، اور وہ خود عملی عکاس ہوتا ہے اس قانون کا۔ وہ تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں میں لِيَقُومُ النَّاسُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہ تو آیا ہی قسط قائم کرنے کے لیے ہے، عدل قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو یقیناً اس انداز سے ہم نے انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کو اس دنیا میں محسوس کیا ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا وجود ہے، یعنی جو بذات جو عدل بذات خود ہے، اس کا وجود ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم اس عالم میں زندگی نہ گزار سکیں۔ عدل اور انصاف کے قیام کے لیے بہت عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا سے انبیاء علیہ السلام جو رابطہ استوار کرتے ہیں، وہ رابطہ کون سا رابطہ ہے؟ اور پروردگار عالم نے ان کو جو ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا ہے، اس کے لیے لفظ مبعوث کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے جہاں پر میں اپنے آج کے درس کو مکمل کر دوں گا۔ مبعوث کسے کہتے ہیں؟ مبعوث مسدوس کے مقابلے پر ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ بعثت، بعثہ ہے بعثہ سے، بعثت بعثہ سے نکلتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کو مبعوث برسالت فرمایا یا انبیاء علیہ السلام کو بعثہ کیا اور ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیجا، تو اس سے ہم کیا معنی لینا چاہتے ہیں؟ اس سے ہم بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، بعثہ کیا ہے، بعثہ بھیجنے کے معنی میں لے رہے ہیں، لیکن اصلاً بعثہ بھیجنے کے معنی میں نہیں ہے۔
غالباً اگر میں نے یہ جو 2-3 منٹ کی گفتگو یہاں سے کرنے جا رہا ہوں، بعثت کا مطلب بیان کر رہا ہوں، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پورا کارہائے انبیاء سمجھ میں آ جائے گا اور آج کے درس کا نچوڑ سمجھ میں آ جائے گا۔ بعثت لفظ بعثہ سے ہے، اس کا معنی اٹھانا ہوا کرتا ہے، یعنی کوئی ایسی شے کہ جو مسدوس ہو، اس مسدوس حالت سے اسے باہر نکال لیا جائے، اسے بعثہ کہتے ہیں۔ آئیے مثال سے بات کو سمجھاتے ہیں۔ بعثہ یعنی اگر کوئی شے ایسی ہے کہ جس کے اندر اس کا کمال پوشیدہ ہو، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ اس کے سامنے آ جائے کہ جسے وہ اپنی مرضی سے ہٹا نہ سکتی ہو، اپنی قدرت سے ہٹا نہ سکتی ہو، اور کوئی خارج سے یہ رکاوٹ ہٹا دے، اور اس رکاوٹ کے ہٹتے ہی وہ وجود اپنے کمال کا وہ سفر جو اس رکاوٹ کی وجہ سے رک گیا تھا دوبارہ شروع کر دے، بعثہ کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے پورے چیپٹر کو ایک جملے میں ادا کیا ہے، بعثہ کہلاتا ہے۔ اللہ، یعنی اگر مثلا یہ موبائل جس کے اندر کمال پوشیدہ ہے کہ یہ اتصال کر لیتا ہے کسی دوسرے وجود سے، اگر اس کی بیٹری ختم ہو جائے تو یہ خود سے اپنے آپ کو چارج نہیں کر سکتا، خارج سے اس کو چارجر لگا دیا جائے، جیسے ہی یہ چارج ہو جائے تو اب اپنے اندر کا کمال جو اس میں پوشیدہ ہے وہ دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ خود سے اپنے آپ کو چارجر پہ نہیں لگا سکتا، لگانا آپ کو پڑے گا، لیکن جو کمال جو رک گیا ہے اس بیٹری کے ڈسچارج ہونے کی وجہ سے، یہ خود سے اپنے آپ کو چارج نہیں کر پا رہا، اور خارج سے جب اس کو مدد ملے گی تو یقیناً اس پر احسان ہوگا کہ یہ خود یہ کام کر نہیں سکتا تھا، آپ نے کر کے دیا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر کہ انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا، رسول کا بعثہ ہوا۔ کیسے بعثہ ہوا؟ کہ بس یہاں نقطہ دے رہا ہوں کہ یہ عالم عالم اسفل ہے، عالم پست ہے، وہ عالم عالم خاص، عالم معنی ہے۔ اس عالم کی بڑائی اتنی ہے کہ اس پست عالم میں نہیں آ سکتا، اس پست عالم کی پستگی اتنی ہے کہ یہ اس بانا عالم میں جا نہیں سکتا۔ اب ایسا کیا کام کیا جائے کہ اس عالم کے جزیات کو یہاں بیان کیا جائے، اور اس عالم کے اندر موجود یہ مخلوق جو اپنے کمال کا سفر طے کرنا چاہتی ہے، اپنے کمال کے سفر کی طرف جائے، تو پروردگار عالم نے لطف فرمایا اور قاعدہ لطف کے تحت انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور وحی کے ذریعے سے بعثہ کر دیا، یعنی کہ وہ رکاوٹ کہ جو اس عالم کا اس عالم سے تعلق نہیں جڑ پا رہا تھا، پروردگار نے وحی کے ذریعے سے اس تعلق کو قائم کر دیا، اور اس وحی سے بعثہ ہو گیا، اور جس شخصیت کے ذریعے سے یہ کام ہوا اس کو مبعوث کہنا، مبعوث کرنا کہلایا۔ تو اس لیے انبیاء علیہم السلام کے وجود مقدس، ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کے بعد انسان کا نفس جو کہ دفن ہو گیا تھا، جو کہ برائی میں دھس گیا تھا، ان کے وجود مقدس، ان کے اس وحی کے اعتبار سے دوبارہ اپنے کمال کے سفر کی طرف شروع ہو گیا، اور یہ وہ رکاوٹ تھی کہ جو میں اور آپ اپنی مرضی سے ہٹا نہیں سکتے تھے، پروردگار نے لطف فرمایا اور ہمارے اور آپ کے لیے وحی کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اقرا
بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی وحی کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کے سبب ان دونوں عالم کے درمیان کے رابطے کو دوبارہ سے قائم فرمایا، جو کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اس عنوان سے منقطع ہو گیا تھا۔ تو یہ خود لطف قرار پایا، بات لطف سے شروع ہوئی، لطف پر ختم ہو گئی۔ اب اس رابطے کی کیفیت کیا قرار پائی؟ وہی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدا سے اس رابطے کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ کہا اس رابطے کی کیفیت وحی ہے کہ پیغمبر اکرم وحی کے ذریعے سے وہ پیغامات وصول کر لیتے ہیں اور لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے وحی تک کی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اب اس وحی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وحی کی ماہیت کیا ہوتی ہے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی کو ارشاد فرمایا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے مقربین سے بات کرتا ہے اور اپنے مطالب ان تک پہنچاتا ہے اور وہ بندوں تک اس کے احکامات پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان فرمائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے اور